اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے، بہت ہی رحمت والا، فضیلت والا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ نوافل، عبادت، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لینی ہے اور اپنی حاجت، پریشانی، مشکلات سے چھٹکارا پا لینا ہے۔ ویسے تو ماہ ذی الحج پورا ہی بابرکت، رحمت والا، فضیلت والا ہے، مگر 9 ذی الحج کی اپنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب دور فرما دے۔ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ لکھ دیں۔ ان بابرکت راتوں میں سب مل کر دعا کریں گے، کیا پتہ کوئی ہمارے لیے آمین کہے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ عرفہ کا دن اس قدر فضیلت و برکت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرفہ کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر آسمان دنیا پر متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں کی عاجزی اور ماندگی کی حالت پر فخر کرتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرے بندے پریشانی دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اس فخر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور عرفہ کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے۔ ابن حبان کی یہ حدیث مبارک ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، وہ دن جس دن میں سب سے زیادہ لوگ بخشے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس دن، اس رات میں عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم اپنی بخشش کروائیں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو 9 ذی الحج کی رات کے کچھ ایسے نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، مراد ہوگی، آپ کی کوئی بھی خواہش ہوگی، چاہے وہ رزق سے متعلق ہو، چاہے وہ قرض سے متعلق ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوئی بھی مطلب کہ آپ کی جائز حاجت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر کامل یقین کے ساتھ یہ نوافل پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو بھی جائز مراد ہوگی وہ پوری ہوگی اور ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کی جو بھی جائز مراد ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، شادی ہے، رشتہ ہے، قرض ہے، مرض ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے آپ کی جو خواہش ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہ آج رات مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی بات آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو، اپنے دوسرے دوستوں، رشتہ داروں تک بھی لازمی فوراً شیئر کر دیا کریں، کیونکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، آپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔